بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے سلسلے میں مغرب سے عشاء اور پھر عشاء کے بعد جو رات کا معمولات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرتے اور اس میں مختصر تلاوت کرتے، اور پھر اس کے بعد جلدی گھروں کو واپس آ جاتے۔ اور مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ پیور فیملی ٹائم ہوتا، اس میں وہ رات کا کھانا اگر کھانا ہوتا تو ہلکا پھلکا وہ کھانا کھاتے، اور باقی جو ہے وہ فیملی کے معمولات کے ساتھ وہ جو ہے وہ باقی ٹائم فیملی کے ساتھ گزارتے۔ اس کے بعد عشاء کی جو نماز ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی پڑھتے اور کبھی دیر سے پڑھتے، زیادہ تر جو ہے اس میں جلدی نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے اور پھر عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ واپس آ جاتے، کیونکہ صحابہ کرام بھی دن کے معمولات میں تھکے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ سب کا معمول ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ بہت کم باہر وقت گزارتے، گھروں میں وقت گزارتے اور جلدی سو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جاتے، اور اس میں جو سونے کے لیے وہ مسواک کرتے، اور پھر دائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں کروٹ لے کے سوتے تھے، اور پھر آدھی رات تک مڈ نائٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیند کرتے۔ میڈیکل کی اس میں بھی ریسرچ میں یہ بات شامل ہے کہ جو ارلی ٹو بیڈ ہے، جو جلدی نیند کے لیے جانا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جس میں نیند جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور وہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڈ نائٹ تک سوتے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ جاتے، تہجد کے لیے اٹھ جاتے۔ جو تہجد کی نماز ہے وہ چونکہ اکیلی ہوتی تھی، یکسوئی کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں لمبی تلاوت کرتے تھے، سجدے اور رکوع جو ہے وہ بہت لمبے کرتے تھے، اس میں ایموشنز جو جذبات اور جو اللہ کے ساتھ لگاؤ وہ بہت زیادہ ہوتا۔ بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح رو رہے ہوتے تھے جس طرح جو ہے وہ ہچکیاں باندھ کے رو رہے ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ جنت البقیع میں چلے جاتے رات کے وقت۔ تو یہ جو رات کا مخصوص حصہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کا، یہ وہ وقت جو ہے وہ اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ بھی۔ تو اس کے بعد جب صبح صادق سے کچھ پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ سو جاتے، اور اس کے بعد پھر صبح کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ جو معمولات ہیں مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء سے صبح تک۔ اب یہ جو ساری چیزیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز کو بھی اگر آپ ملا کے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے خاتم النبیین تھے۔ ان کا جو کام تھا وہ بہت بڑا کام تھا، وہ ہر وقت جو ہے وہ اس اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے اس دنیا کو، اس امت کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ اس دوران وہ جنگوں میں بھی جاتے تھے، اس دوران جو ہے وہ حکومتی معاملات بھی، معاشرتی معاملات بھی، معاشی معاملات بھی، خانگی معاملات بھی، تعلیم و تعلم کے۔ تو اس سارے چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کے جو روٹین ہے، جو ڈیلی لائف کی روٹین ہے، ان کی جو وقت کی تنظیم ہے، وہ اتنی آسانی سے اور اتنے سادہ طریقے سے وہ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم اس جو بنیادی روٹین ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات ہیں، ان کے شب و روز جس طرح گزرتے تھے، اس کو فالو نہ کر کے، اس سے ہٹ کے ہم سب جو ہے وہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ انسانی زندگی میں کسی بھی کامیاب بندے کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو راتوں کی مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ جو ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ اور اسلام تو سٹارٹ ہی رات سے ہوتا ہے، اور رات کی زندگی جو ہے وہ جتنی اچھی مینج ہوگی اتنا ہی دن اچھا مینج ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک تو رات کو بہت جلدی سو جاتے تھے، عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، اور جو ارلی سلیپ ہے، مڈ نائٹ سلیپ تک، جس کو بیوٹی سلیپ بھی کہتے ہیں، وہ لیتے تھے، اور پھر رات کو تہجد پڑھتے تھے، اور صبح سویرے اٹھنا، اور پھر صبح کے معمولات، اور پھر کیلولا، اور پھر فیملی ٹائم۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خاندان کی ڈیولپمنٹ پہ گزرتا ہے، اور ان کے جو اوقات کار ہیں، جو ان کی ٹائم مینجمنٹ ہے، وہ نمازوں کے ساتھ لنک ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور معاشرے کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بالکل اس سے الٹ جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری راتیں جو ہیں وہ جاگ کے گزر رہی ہوتی ہیں، مڈ نائٹ تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ارلی مارننگ میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک قسم کا الٹا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اور پھر کلولہ ہماری زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے آفس ٹائمنگ، ہمارے معاشرے کے جو سلسلے ہیں، تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارا پرائم ٹائم اس وقت مڈ نائٹ شروع ہوتا ہے جب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا دنیا کے بڑے لوگ جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایز اے نیشن بھی ہم نے اپنے سسٹم کو بالکل الٹ کر دیا ہے۔ تو اگر ہم ترقی پہ جائیں گے، کوالٹی لائف پہ جائیں گے، پروڈکٹیو لائف کی طرف جائیں گے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اس پہلو کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو اس کی بنیاد پہ ہماری جو ہے وہ ہمارا ٹائم جو ہے بڑا ویلیوبل ہو جائے گا، پروڈکٹیو ہو جائے گا، ہمیں ریفریش ہوں گے، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اچھا ہوگا، ہمارا جو ہے وہ ورک لائف بیلنس وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ تب ہی ہوگا کہ ہم اس سمپل روٹین کو اپنے سامنے لے کے آ جائیں۔ اور دنیا کے جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کی لائف کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی روٹین جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی روٹین ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح کے معمولات کو لے آئیں تو انشاءاللہ ہم بھی پھر دوبارہ جو ہے وہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔